دینداری او عطا کرن دا معاملہ پیچھے این معاملے کو صحیح لوگوں کے بیان کرنا ہے یا برسر عام تمام اور جتنا تمام صحابہ اہل بیت تمام لوگ عوام و خواص موجود ہوں میں اتنا بیان کرنا ہے صحیح ہے کتنا بیان کرنا ہے عام بیان کرنا تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے نہ کہ لوگ چھپ کے ایک بستی تے ایک کو غدیر آ کیا میں کیوں کیا کیا میں کو اے بستی بنی کھڑی ہے تے کو بستیاں کنے دور دور ہوندے ہن علیحدہ یہ پرانے بزرگ سارے جان دے وچ فلانے دی کھو دے اوتے فلانے دے کھو دے اوتے اے جھگ جو کہندے ہوندے فلانے دی بہنی دے اوتے فلانے دی بہنی کو بہنی چڑھے پیچھے اعلان اتنا بڑا ہا صحیح نے خود ہوتے لک کے تے یہ تھوڑی سی جماعت نہ سا تو آپ پوچھو کہ علم ہی نہیں تو سب چپ کر نعوذ باللہ ہوا کیا ہے اصل اٹھا دے پناہ لہائے نے جنہوں بتائے وہ اٹھ جڑا ہے بغضی ہو دے یہ وہ ہکواری کو بندہ چھوٹی مارے جا ہے اندروں منافقت رکھی بدرہ دے پیچھے بلا چوری چھپے وار کرے دے نہیں سمجھ آتی یہ جڑی میں گل تو پادا کیا نہیں کہ ان تو آر کے غلاف ان تو روح افزا کے اندر زار بھری کھڑیے گال کے تے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی یہ تشبیہ ہے یہ اٹھا دینا میں اٹھ منافق ہوں العیاذ باللہ نعوذ باللہ یہ بغضی ہوں یعنی سید فرمان دا کتنا الٹ مانا حضور تو فرمیدے پر من کنت مولا جدا علی دوست ہے میں نبی جدا دوستا علی مولا کیا ہے ضرور بولو دوست اور دوستی کیا مثال جب سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شادی دا ویلا آئے سیدہ کائنات جوان ہوئے سب تو پہلے احادیث اٹھا کے دیکھو جناب سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آکے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آکے علی حضور قرور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خطبہ نکاح لو رشتہ طلب کرو ہے چکیا کرنے کی میری مجال نہیں اللہ میں تے حضور کی کفالت اتنی ہاں میں رشتہ طلب کرا نہیں ہو سکتا میں جرات ہی نہیں کر سکتا کہ میں سید سامنے ایسا سوال کرا حضرت علی تھی 18 ماہ دوائی حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے اساں تیرے نال ہیں علی تیرے کرے زیادہ بیا کوئی موزون ایسا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا جیدہ جوڑ حضرت فاطمہ دے نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت لوگوں ہکھن توجہ میرے پاس کرائے ہکھن عبادت دے مسائل اعمال دے مسائل مثلا نماز روزہ دے مسائل حج و زکات دے مسائل لیکن رشتیاں دے مسائل رشتیاں دے مسائل خارج پہ کے برادریاں طے کریں گے یا بہر کے لوگ طے کریں گے برادریاں کون طے کریں گے برادریاں طے کریں گے برادریاں بیچ بھی وہ لوگ جنہ دیا محبتوں بہت زیادہ ہوئے پیار بہت زیادہ ہوئے او برادریاں دے بڑے وڈیرے بڑھ کے تے ہی پائے دے نال جوڑ کرے دے ایویں نا
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر و عمر کا رشتہ ایک برادری والا رشتہ دینی تے اپنی ذات ہے لیکن ایک برادری والا تمام ہر کہیں قیامت میں کیا ہوگا کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کی تھے 18 مدوئیں علی تو سارا بھائی ہے سارا پیار تیرے نالے محبت تیرے نالے آؤ چلتے ہیں اسم اسوارے نال اور سجدے پور بن کے رشتہ طلب کرو حضرت علی آدم میں تے بچپن کرے حضور دی کفالت دے اندرم لیکن میں جرت نم کرے دا جب انہا دونا بھانگیا نہیں میں کو آکے تیار کی تے میرا دل بدھوائے میں سجدی خدمت بن کے وقت رشتہ طلب کی تے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ چیزاں بھی ثابت کریں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپس دی اندر دوست پیارے محبت اور میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مقام جناب سیدنا فاروق اعظم کی نگاہ دے اندر یہ ہے کہ جب دا زمانہ خلافت آپ دا زمانہ خلافت لوگ یاونن حضرت فاروق اعظم جدر بھی بہر دا کوئی دورہ فرماوینا یعنی مدینہ منورہ تو دور دوجھے صوبے جوائنن لگن شام بنن لگن عراق بنن لگن بیت المقدس دی فتح دی مہم تے بنن لگن پچھو مدینہ منورہ دی قائم مقام امارت خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی جن مرتضی دے سپورٹ کر کے ویدن سبحان اللہ باہمی اعتماد باہمی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعتماد کو میں بہار رکھے کہ پھر جب حضرت عمر واپس آنن حضرت علی عرض کریں کہ تمہاری امانت تمہارے سپورٹ دے تمہاری امانت تمہارے سپورٹ دے یہ محبت ہے آگے نہیں ہے علاوہ دوستی ہے آگے نہیں ہے تب حضور نے جو فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی جن ہوا مولاہ اے لوگوں اے میرے پیارے صحابہ اے میرے صحابہ دی جماعت میں محمد جدا دوست اے علی بھی مجھے دوست ہے تو وہ کیا گئے چونکہ حضرت علی مولا ہے سردار فلہذا بدر مغرب ہوئے تو سردار کو لو منگی لیے حاکم کنے منگی لیے اس واسطے اسا حضرت علی کو لو مدد منگتے ہیں یا علی مدد آہدے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے پیارے ہو علاقے والے دوستوں توجہ فرماؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناج البلاغہ دے اندر فرمیدن خطبہ ارشاد فرمیدن لوگوں میں علی اللہ دی کوئی مخلوق جویں تساں سارے اللہ دی مخلوق کیویں میں بھی اللہ دا کوئی محتاج ہوں جویں تساں سارے اللہ دے محتاج کیویں میں کہدا امدادو مددگار نہیں مدد دلائے اللہ ہے بے شک مدد دلائے کون ہے اللہ ہے امداد دلائے اللہ ہے تو ساتے میں دن نج پنج گانا نماز پڑھتے آئینا ہر نماز دے اندر فاتحہ پڑھتے آئے ہر فاتحہ دے اندر یہ الفاظ آتے آئے ایاکا نعبدو اللہ اصلا خاص عبادت بھی تیری کرنے ہیں
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور مدد تے امداد تے نصرت بھی تیرے کول مندے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حدیث پاک کی بات کیا کرے ورنہ سے بھی موبائل میں بات کھیلن دا بڑا بات ہے انشاءاللہ تھوڑی طرح سے بات توجہ ہے سبحان اللہ میں یا اللہ دا قرآن پڑھتا بیٹھا یا حضور دا فرمان بے شک انہیں ادب دا تقاضا یہ ہے کہ اوپر دل دے کرنا نہ کرنا سنا سبحان اللہ ٹھیک ہے بے شک حدیث پاک کے اندر واقعہ کرے میرے آقا نے جنہیں میرے مکہ پتہ فرمایا آپ نے عام معافی کا اعلان کیا سنی میں دیرو بڑا مانگا سنیا ہوئے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء فرمایا آج کل تو کوئی الزام نہیں میں محمد نے تسا سارے معاف کر چھوڑے لیکن سائن نے فرمایا چند بندے ایسے ہیں جنہوں نے میں محمد کا اتنا دل دکھائے کہ اگر وہ کعبے دے خلاف کی ملٹے کھڑے ہونے تو انہوں دی معافی کوئی نہیں بلکہ انہوں دا سر کرے حضور دا دل دکھ اگر انہوں بھی ایک نام ہے ابو جہل جو بیٹے کہنا ابو جہل دا بیٹا اکرم این جب کے اعلان سنے کہ میں تے اشتہاری تھی گیا تے میرے آقا نے موافق میری نہیں قبول کی تھی حسین نے فرمایا کہ ڈر کرے مکہ چھوڑ کے بھج گئے قدرت کا کرنا ان کی گھر والی چند دیواروں پہلے آ کے حضور پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان میرے دوستوں میرے بزرگوں بچی والے ہو جب ایک نام ابو جہل کا بیٹا بھج گئے نس گئے مکہ چھوڑ گئے بیوی فطری تقاضا ہے محبت ہوندی ہے خامن دے نال بچیاں دے باپ دے نال برقع پا کے حضور دی خدمت چاہیے صحیح حرم دے اندر بیٹھے برقائیے سہیں پچھے بچنتی کونے تھی آدھے آقا توڑی پہنیاں غلامہاں نوکرانیاں نمانیاں کون نمانی آقا توڑے سب تو بڑے دشمن مخالف ابو جہل دی منہ اگلے دن توڑے تے کرنا پڑھے گی آقا میرے خامد دے متعلق تو سا فیصلہ فرمائے مجھے معافی کوئی نہیں آقا میں دھی کے ٹر رہیاں مہربانی فرماؤ روحانی باقی دے او میرا خامد معاف کرنے میرے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں آقا مہربانی فرماؤ سنیا مہربانی چکرو معاف فرما دو لوگو حضور تم سب کا سب نے دھیاں دے بڑے حقوق نے جب انہیں اس طرح آ کے التجا کی تھی سید نے فرمایا انہیں دل میرا بڑا دکھا آئی لیکن جا میں محمد نے معاف کی رحمت دریا موڑ کے اندر معافی مف گئی ہے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ چھوڑ کے جدہ چلا گئے دور چلا گئے
تہاڈے منہ مبارک کا اعلان میں سنے او کیویں یقین کرے سی میری گال تے جو تساں معاف فرما دیتے حضور کوئی نشانی میں دیو سبحان اللہ سید رحمت بدلی آبادی میرے آقا نے اپنی قبلی مبارک بطور نشان دیا سبحان اللہ خوشی خوشی چلیے آئیے جدہ دے اندر ساحل سمندر پہ انہوں نے پہلے چل کے مقام تے آدم کیا ہے اور کشتی بھی انتظار دے اندر آئی جلے تک اے آئیے ساحل تے کشتی تے لے کے چلا گئے کشتی جب درمیان دریا دے اندر گھومر گئے بن کے پھنس گئی ہے مہنجداڑ پھنس گئی ہے ملاح اپنا جیاں زور لائے طاقت لائیے منج سجن لڑیاں لائیں ترنگل سجن کیشہ نے کم نے کیتا لات کو پکارے منات کو پکارے عزا کو سجدے ہوبر کو سجدے کہنے کم نے دیتا بلاخر ملا آکھر لگا اور کشتی والے ہو اگر ہم بچنا چاہتے ہو تو سجدو سورو پکارو حکم اللہ کو جدا دیا کوئی شریک کوئی نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کہ حسین اللہ کس سے مانگوں کہاں چاہوں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو اور سب کو دیتا ہے تو داتا کون ہے اللہ ہے اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہونا کھڑ لگ گیا ملاح او میاں اگر بچنا چاہتے ہو اس وحد لا شریک لا کو مدد منگو تے ہو کو سجدو سارے آخر لگے ٹھیک ہے اے ابو جہل کا بیٹا آخر لگا امیاں ٹھہر ٹھہر کیا تم وحدہ لا شریک اللہ دا آخنا چاہے جڑا رب محمد ہے انہیں کہ جی ہاں ہوں کو سجے سو تبل بچ سو ورنہ بچ نہیں سکتے آخر لگا اگر یہ گل نہیں تو میں تجھی وجہ کر کے اٹھوں نس کے آیا پھٹ کے آیا جو میں تسلیم نم کرے دا تسلیم نم کرے دا جو وحدہ لا شریک تہی کلم کلا مدد کرن والا او اللہ ہے اگر وہ یہ تمہت بیڑی تے میں کو کھڑن دی ضرورت نہیں چڑھن دی ضرورت نہیں میں کو واپس پہنچاؤ قدرت دا کرنا بیڑی بد واپس آئیے یہ جو کنارے تے آندے اگو بیوی موجود ہے آدھیے کو میرے سرکار جو کتھا گئے ہوئے کتھا بیدے پہ ہوئے تو کو پتہ ہے حضور نے ہر کہیں کو معافی لیتی ہے پر میں کو معافی نہیں لیتی میں مکتے کو مبارک ہوئے میرے آقا نے معاف کر دیتے کیوے معاف کیتے فرمایا یہ چادر سنگ جو کیجے جو خوشبو ہے میرے آقا محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستوں میرے رسول دریاں دے اندر سمندر دے اندر جلے بیڑیاں بڈل لگتیاں انہوں نے بھی مدد تے امداد کو اللہ یہ کوئی بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں کہ میں ہمیں جرا کلام پڑھنا پیا ہمیں یہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ بولنے والے دا کلام وہ داتا کون اللہ
مدد امداد کرنا اللہ میں نے بچہ ہے یہ میں اڑوں کو دینا ہے ایک یتیم ابائی کا کوئی نہیں فون تھی گیا دعا کرو اللہ مکمل نہیں ہو یہ آگے ٹھیک ہے نا یہ تو توحید دی نظم سنے تو نے بعد جو پروگرام کیا اللہ بلند دانیہ دا ان کی تعریف قلب ذکر ہے مطلب دے گھر ساری مخلوق اللہ بڑائی نہ کوئی حصیدار و سزا اودے ہاتھ وچ اے ہر دی چنگائی نہ کوئی حصیدار و سزا ساری مخلوق اللہ بڑائی نہ کوئی حصیدار و سزا حق نظرانے آزا خدا دا جڑا مالک عرض و سما دا حق نظرانے آزا خدا دا جڑا مالک عرض و سما دا اس دے کدی دل نہ لائے نہ کوئی صدار و صدا ساری مخلوق اللہ بڑائی نہ کوئی صدار و صدا ساری مخلوق اللہ بڑائی نہ کوئی صدار و صدا حق رب دا تو در در وڈانا جوڑ پیران مشکل کشانا حق رب دا تو در در وڈانا جوڑ پیران مشکل کشانا تینو کس نے اے عادت سکھائی نہ کوئی صدار و صدا ساری مخلوق اللہ بڑائی نہ کوئی صدار و صدا ساری مخلوق اللہ بڑائی لوکی کمرات سجدے کریں اٹے گٹے اٹھائی وج کریں لوکی کمرات سجدے کریں اٹے گٹے اٹھائی وج کریں کبرا والے پیڈے دوہائی نہ کوئی صدار و صدا اندے ہاتھ وچ اے ہر دی چنگائی نہ کوئی صدار و صدا ماشاءاللہ یہ بھائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو عید پر کلام پیش کر رہے تھے ہماری اس محفل کی عظیم شخصیت عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والے عظیم بزرگ حضرت مولانا عبدالجبار توصفی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور